سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، عید قرباں ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں زوروں پر ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق عید قرباں کی تیاری میں مصروف ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، چونکہ قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ قربانی کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی ایک طرح سے بے زبان جانور پر ظلم ہے، اور وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ کرنا ہی ہے تو جانور ذبح کرنے کے بجائے اسی پیسے کو غربا میں تقسیم کر دیں، دونوں کام ہو جائے گا، بے زبان جانور کی جان بھی بچ جائے گی اور غریب کی مدد بھی۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل سے بڑا کوئی رحیم نہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رب کریم ہمیں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ اگر مالک سے ملکیت میں تصرف کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے تو وہ مالک نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک میں چھوٹی مثال دے دوں کہ بھئی کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، چاہے کسی بھی دھرم یا مذہب یا ذات پات کا ہو، کچھ بھی ہو، تو کیا اس وقت کہتے ہیں کہ جو ہے دوسرے دھرم والے کی بھگوان ظالم ہے، یا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ظالم ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے اوپر یہی ایمان و عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیات اتنی ہی دن لکھی تھی، بلکہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس کا بھی یہی ماننا ہوتا ہے کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، کاتب تقدیر نے لکھ دی تھی، اس کی حیات اتنی ہی دن کے لیے تھی، کہ رب کے فیصلے کا ہر کوئی احترام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں رب کے فیصلے کا اور رب کے حکم کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ بھئی جانور کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو مرغی کھاتے ہیں، مچھلی ہیں، جھینگے وغیرہ ہیں، ہے نا، اس کو تمام مذاہب کے لوگ کھاتے ہیں، تو پھر یہاں پر اعتراض مسلمانوں پر ہی کیوں؟ مچھروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ اب اگر جان کی بات کریں تو سبزیاں، پھولوں میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ وہ بھی جاندار ہے۔ ہندوستان کے ایک سائنسداں جن کا نام سر جگدیش چندر بوس ہے، انہوں نے ایک مشین کریسوگراف ایجاد کی۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ جس طرح ہم انسان خوشی کے موقع پر ہنستے ہیں اور غم کے موقع پر روتے ہیں، یوں ہی پیڑ پودے بھی کرتے ہیں۔ پیڑ پودے میں بھی انسان کی طرح احساس کا مادہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، مالک حقیقی کا ایسا نظام ہے، اس نے ایسا نظام مرتب کیا ہے جو کسی مخصوص جگہ یا مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا جو نظام ہے کائنات کی ساری مخلوق کے لیے ہے، اور اس نے تمام مخلوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے نظام کو مرتب کیا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں صرف برف ہی برف ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، جہاں سبزیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں گوشت کھانے پر پابندی عائد کر دی جائے تو وہاں کے لوگ کیا کھائیں گے؟ وہ تو بے موت مر جائیں گے۔ یوں ہی جانور اور پرندوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو گوشت خور ہیں، ان کی غذا ہی گوشت ہے، تو کیا یہ جانور بھی ظلم کرتے ہیں؟ کیا یہ پرندے بھی ظلم کرتے ہیں؟ ناظرین اکرام، تمام دنیا میں یہ دستور ہے کہ چھوٹی اور ادنا چیزوں کو بڑی اور اعلیٰ چیزوں پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے بدن کے کسی حصے میں پوائزن ہو جاتا ہے
تو اس حصے کو پورے بدن کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ بازار میں کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائیں کثرت سے ملتی ہیں، پیڑ پودوں میں لگنے والے کیڑے کی دوا ہر کسان استعمال کرتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو یہاں بھی جیو کی ہتیا کرنا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو نہ جانے کتنے جرمز کو ہم لوگ مارتے ہیں، تو کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ بالکل جیو ہتیا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے نا یا لیڈر آ جائے تو اس کی راحت کے لیے ملازموں کو جو سخت محنت کرنی پڑتی، یہ بھی ایک طرح سے قربانی ہے۔ چھوٹے لوگوں کی راحت کو بڑے آدمی کی راحت کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جب پوری دنیا کا یہی دستور ہے اور فطرت کا یہی اصول ہے کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوگا، تو اس طرح اس پر واویلا مچانا اور ذبح کو ظلم کہنا سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں سب انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس سے انسان استفادہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے جانور کا گوشت استعمال کرنا روحانیت کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب نے گوشت خوری کی اجازت دی ہے۔ ہندو دھرم کی معتبر کتاب منو اسمرتی میں یہاں تک لکھا ہے کہ شاستر کی ودھی سے جو مانس شدھ ہوتا ہے اس کو جو نہیں کھاتا پرلوک میں 21 جنم تک جانور رہتا ہے۔ اگر ہم طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو متوازن غذا کے لیے 6 اجزاء کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم کہہ لیں پروٹین کہہ لیں، ہے نا، وٹامنز کہہ لیں، فائبر کہہ لیں، کاربوہائیڈریٹس کہہ لیں، منرلز سالٹس کہہ لیں، فیٹ کہہ لیں۔ اور یہ جو 6 اجزاء ہیں گوشت میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ سبزیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن سبزیوں میں اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، قربانی کے ایک مثبت پہلو یہ بھی دیکھیں کہ حلال جانور کے گوشت کھانے سے آپ کہیں نہ کہیں کیٹل انڈسٹری کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس پیشے سے عموماً سماج کا غریب طبقہ ہی جڑا ہوتا ہے جس سے ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ قربانی کے موقع پر ان غریب لوگوں کو اپنی محنت کا اچھا مول مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے غریبوں میں پیسہ دے دیا جائے، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ غربت کے خاتمے کا علاج صرف پیسے دے کر نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ غربت کا علاج انہیں مستقل ذریعہ معاش دے کر کیا جا سکتا ہے۔ اور قربانی کے ذریعے جانوروں کی پیدائش، پرورش سے لے کر قربانی تک کروڑوں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ قربانی کے جانور اکثر غریب غربا کی محنت سے پروان چڑھتے ہیں، جن میں گھریلو عورتیں، بچیاں، بیوائیں اور یتیم بچے شامل ہیں۔ قربانی کے جانور فروخت کر کے یہ غریب اور مسکین لوگ اپنی بہت سی مشکلات زندگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کی رسم سے پیسہ دولت مندوں کی تجوریوں سے غریبوں کی جیب تک سفر کرتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی خوراک اور چارہ تیار کرنے اور فروخت کرنے میں بھی بے حساب لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ قربانی ایک دینی رسم تو ہے ہی، ساتھ ساتھ روزگار کی ایک قدرتی انڈسٹری بھی ہے۔ قربانی ہی کی دین ہے کہ کچھ لوگ اپنی غربت کی وجہ سے گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں، انہیں بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے آواز حق چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔